رافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکشتہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارو، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، قادری جم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دبز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم یہاں ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کی پیاری آل کا ذکر کریں، امام عالی مقام کا اور ان کے گھر والوں کا تذکرہ کریں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اسی کے بعد میں آپ سب کو اسلام کے نئے سال یعنی ہجری سال 1444 ہجری کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ مولا تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے اس سال کو بابرکت فرمائے اور امن و امان کے ساتھ یہ سال ہمارے ملک میں بھی اور ساری دنیا میں گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، یقیناً آپ لوگ دن بھر کے تھکے ہارے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے پاس ایک بہترین موقع ہے۔ یہ زندگی جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اور بالخصوص جس انداز میں آپ گزارتے ہیں، نہایت ہی مبارکباد کے لائق ہے کہ محنت اور جافشانی کے بعد رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان محنت کرتا ہے اور اس محنت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نہ کر کے صرف وہ فرائض کو ادا کرتا رہے، تو رات میں جو دن بھر کو رزق حلال کی تلاش کرنے کے بعد رات کو جو تھک ہار کے سو جاتا ہے، تو جو رب نظر رحمت کی تھکے ہوئے بندے کی جانب فرماتا ہے، وہ بڑے بڑے عابدوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ رزق حلال کو تلاش کرنا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا کہ کسی کی جیب کو مارنا نہ پڑے، کسی کو دھوکہ نہ دینا پڑے، بلکہ اپنی محنت کے ساتھ اپنے بچوں کے اور اپنے گھر والوں کے پیٹ میں رزق حلال کو پہنچانے کے لیے دن بھر مزدوری کر کے، دن بھر محنت کر کے، چاہے وہ جو کام کرتا ہو، اور اس کے بعد صرف فرض نماز ادا کر کے اگر وہ رات کو سو جائے، صبح اٹھ کر فجر کی نماز میں اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو جائے، پروردگار عالم ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ یقیناً مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ دن بھر کے کاموں کے بوجھل کے باوجود یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا، اس لیے کہ یہاں نہ آپ میرے لیے بیٹھے، نہ کسی اور کے لیے بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب کی آل کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہان میں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم دونوں جہان میں اہل بیت کی محبت کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یاد رکھیں، ہم زندگی گزارتے ہیں، بڑے
الگ الگ طریقے سے گزارتے ہیں، بڑے الگ الگ کاموں میں گزارتے ہیں. بہت سی مرتبہ کئی طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اوقات کو گزارتے ہیں. شام کسی طرح گزری تو رات کسی طرح گزری تو صبح کسی طرح گزری، کوئی مہینہ کسی انداز میں گزرا تو کبھی سال کے سال ہمارے کسی طرح گزر جاتے ہیں، پتہ تک نہیں چلتا. لیکن میرے عزیز یاد رکھنا، ہماری زندگی کے وہ لمحات، ہماری زندگی کے وہ سیکنڈ، وہ منٹ، وہ گھنٹے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائیں، ہماری پوری زندگی ان چند گھنٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اے امام آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کو میں بتا دوں کون امام اعظم. حضرت سرکار نعمان ابن ثابت سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام میں فقہ کے 4 امام ہیں، ان 4 اماموں میں سب سے بڑے امام کا نام امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہے. وہ امام اعظم، ان سے پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے. اب دیکھنے والا تو بہت چکا رہ گیا، اس کی سمجھ میں بات آ ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ دیکھنے میں حضرت کی عمر تقریباً 60 سال معلوم ہوتی تھی. لیکن جب پوچھنے والے نے پوچھا اور آپ نے بتایا تو فرمایا میری عمر 2 سال ہے. جب اس نے حیرت سے آپ کو تکنا شروع کیا، کبھی اپنی نظروں کو نیچے جھکاتا ہے تو کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، جب اس کی یہ حالت بدلنے لگی تو آپ دیکھ کے سمجھ گئے کہ اس کے اندر چل کیا رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا او پوچھنے والے تو یہ جاننا چاہتا ہے میری عمر کتنی ہے؟ میں نے جب 2 سال بتائے ہیں تو تو حیرت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہے. سن ماجرا کیا ہے؟ ارے بات یہ ہے کہ میں نے زندگی تو بہت گزاری ہے، میں نے زندگی کے لمحات تو بہت گزارے ہیں، طرح طرح سے گزارے ہیں، لیکن میری زندگی کے وہ 2 سال جو میں نے سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے تھے، وہ زندگی کے 2 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہا، اور میں اپنی زندگی کے انہی 2 سالوں کو اس لائق سمجھتا ہوں کہ اسے اپنی زندگی تصور کروں. بقیہ زندگی کو میں اپنی اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں اسے اپنی زندگی گنوں یا اپنی زندگی شمار کروں. اس لیے جب تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری عمر کتنی ہے تو حقیقت میں میری عمر وہی 2 سال ہے جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے. یہ حضرت امام جعفر صادق کون ہیں؟ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، فاطمہ کے راج دلارے ہیں. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. میں پھر ایک بار آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس ماحول میں بھی اپنا یہ قیمتی وقت آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے یہاں گزار رہے ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ کوئی پٹیوں چوپالوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو گزار رہے ہوں گے، کوئی ہوٹلوں پر اپنے وقت کو گزار رہے ہوں گے، طرح طرح سے انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹی وی کے آگے بیٹھ کر طرح طرح سے لوگ اپنے وقت کو گزار رہے ہوں گے. لیکن کیا ہم خوش نصیب نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے سال کا آغاز اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ مجالس اور یہ محفل جو 10 دنوں پر محیط ہیں، آپ گھبرائے نہیں. انشاءاللہ یہ جو محفلیں ہوا کرتی ہیں، مجالس ہوا کرتی ہیں 10 روزہ، یہ بہت زیادہ لمبا اس کا پروگرام نہیں ہوا کرتا. آپ سوچیں گے یہ بھی کوئی 2 بجے تک یا 1 ڈیڑھ بجے 2:30 بجے تک چلنے والا ہے، ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ جس طرح آپ نے آج سنا ایک نعت اور اس کے بعد میں آپ کے روبرو ہو گیا، انشاءاللہ اسی طرح روزانہ ایک نعت کے بعد میں آپ کے سامنے آ جایا کروں گا اور جو کچھ میرے پاس معلومات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے اور اسی کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. میں نے آج جو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے وہ اسلام کا فلسفہ اطاعت، اسلام کا قانونی نظام. ہو سکتا ہے کہ یہ میرا مضمون اور میری گفتگو آپ کے لیے تھوڑی گاڑی ہو، لیکن آپ تھوڑا ذہن کو حاضر رکھ کر اور میری باتوں کو اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور پروردگار عالم نے چاہا تو ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اسلام ایک اتنا بہترین دین ہے اور ایک ایسا نظام ہے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین، محبوب دین، مقبول دین، پیارا دین، رب تک پہنچانے والا دین اگر کوئی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک وہ اسلام ہے. حضرات محترم،
میں اسلام کے قوانین کے لحاظ سے آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس دنیا کے اندر اپنی بات کو منوانے کے جو طریقے اس دنیا نے اختیار کیے ہیں، اور حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر آج تک ہم نے اس روئے زمین پر اس دنیا کے اندر جو طریقے دنیا والوں کے درمیان دیکھے ہیں کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے یہ دنیا کتنے طریقے استعمال کرتی ہے، تو اس دنیا کے اندر صرف 3 طریقے ہیں جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے کے پیچھے چلتا ہے یا ایک انسان دوسرے کی بات کو مانتا ہے اور اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ کسی سے ڈرا دھمکا کر اس سے اپنی بات کو منوایا جائے، کسی کو طاقت کے بلبوتے پر مجبور کیا جائے اور اس سے اپنی بات کو منوایا جائے، پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کی غرض کسی سے لگی ہوئی ہو، کسی کا کوئی کام کسی سے اٹکا ہوا ہو، کسی کا کوئی فائدہ کسی سے لگا ہوا ہو، تو اس فائدے اور غرض کی بنیاد پر انسان اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کی باتوں کو مانتا ہے. اور تیسرا طریقہ جو سب سے بہترین اور سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی محبت انسان کے دل کے اندر بیٹھ جائے اور وہ پیار، وہ دل لگی، وہ محبت انسان کو مجبور کرے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے. محبوب کے پیچھے پیچھے چلنے پر اس کی محبت انسان کو مجبور کرتی ہے. شاعر کہتا ہے نہ جانے حسن ہے یا عشق ہے بس اتنا جانتا ہوں میں، نہ جانے حسن ہے یا عشق ہے بس اتنا جانتا ہوں میں، مجھے کھینچے لیے جاتا ہے کوئی جذب کا. کوئی ایک ایسی چھپی ہوئی چیز ہے جو مجھے کھینچے لیے جا رہی ہے، بس اور مجھے کچھ نہیں پتا ہے کہ میں کیوں کھینچا چلا جا رہا ہوں، بس کوئی ایسی اندرونی چیز ہے جو مجھے کھینچ رہی ہے. تو 3 چیزیں انسان جس کی بنیاد پر سامنے والے کی پیروی کرتا ہے: ڈر کی وجہ سے، کسی غرض کی بنیاد پر اٹکی ہوئی ہے سامنے والے سے اس لیے اس کی بات مان رہا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دل اس سے لگ گیا ہے، اس سے پیار ہو گیا ہے، اس سے محبت ہو گئی ہے، اس بنیاد پر انسان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اور یہ جو تیسری چیز ہے یہی سب سے مؤثر چیز ہے، یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کسی کو اپنا بنانے کا، کسی کو اپنا پیروکار بنانے کا. اور یہی تیسرا طریقہ وہ ہے کہ جس کو اسلام نے اختیار کیا ہے. اس لیے کہ جو 2 طریقے ہیں پہلے کے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کو دیکھا کہ طاقت کے بلبوتے پر اگر کسی نے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کی ہے تو جیسے ہی سامنے والے کے پاس بھی اگر طاقت آ جاتی ہے تو اپنی گردن سے غلامی کا پٹا وہ نکال کے پھینک دیتا ہے اور سامنے بغاوت کا علم بلند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب تک وہ مجبور تھا، جب تک تمہارے پاس طاقت زیادہ تھی، وہ آپ کی غلامی کر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ تمہارے سامنے سے ہٹ گیا، تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا، تمہاری ڈر کی وجہ سے تمہاری بات کو وہ مان رہا تھا، لیکن جیسے ہی تمہارے سامنے سے وہ ہٹا ہے تو تمہاری غلامی کا پٹا اس نے اپنی گردن سے نکال دیا ہے. جن باتوں کو وہ مان رہا تھا اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا. آپ نہیں دیکھتے دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک میں بڑے بڑے ہوشیار لوگ قانون بناتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کیا ان قانونوں کو توڑا نہیں جاتا ہے؟ آپ انکم ٹیکس کا ہی قانون اٹھا کر دیکھ لیجئے، تمام ممالک کے اندر یہ قانون پایا جاتا ہے، اور اس قانون کو کوئی توڑنے نہ پائے اس کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں متعین کی جاتی ہیں، بڑی بڑی کمیٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو پتہ لگاتے ہیں کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، ضرورت سے زیادہ تو نہیں ہے، اگر بہت زیادہ ہے تو اس کو ٹیکس دینا ضروری ہوگا. اس کے لیے بڑے بڑے محکمے تیار کیے جاتے ہیں، آفیسرز تیار کیے جاتے ہیں، پولیس والے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے محکموں کو تیار کیا گیا تاکہ ٹیکس کی چوری نہ ہونے پائے. لیکن اس کے باوجود پڑھا لکھا طبقہ، سمجھدار طبقہ مجھے بتاؤ کہ ٹیکس کی چوری نہیں کرتا ہے. اتنے انتظام، اتنی نگرانی کے باوجود بھی ٹیکس کی چوری ہو جایا کرتی ہے. لیکن مجھے بتاؤ ایک قانون اسلام کے اندر زکات کا قانون بھی ہے، کوئی آفیسر متعین نہیں کیا گیا ہے، کوئی نگرانی کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے، کوئی پہرے داری کرنے والا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود مسلمان وقت آنے پر اپنی زکات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پہرے دار ہو نہ ہو لیکن دل پر اللہ کے رسول کا پہرا بیٹھا ہوا ہے. کوئی پہرے دار ہو نہ ہو، اللہ کی محبت کا پہرا، اس کے محبوب کی محبت کا پہرا دل پر لگا ہوا ہے. اور انسان کا دل جب کسی کا ہو جایا کرتا ہے تو کسی پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہرے داری کی ضرورت نہیں ہے. جب دل کسی کا ہو جاتا ہے تو انسان اس کے پیچھے پیچھے چلنے پر، اس کی باتوں کو ماننے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اسی لیے اسلام نے اس دل کو سجانے کی
اور اس دل کو سنوارنے کی کوشش کی ہے. ہمیشہ جب بھی اسلام کبھی بات کرتا ہے تو پہلے دل سنوارنے کی بات کرتا ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں خبردار, تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ سنور جائے تو پورا انسان سنور جاتا ہے, پورا جسم سنور جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا نظام جسدی بگڑ جاتا ہے, پورا انسان بگڑ جاتا ہے. وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا وہی القلب, اے لوگوں خبردار وہ دل ہے, دل. اس لیے کہ اگر دل سنور جائے تو آنکھیں سنور جاتی ہیں, اگر انسان کا دل سنور جائے تو زبان سنور جاتی ہے, اگر انسان کا دل سنور جائے تو ہاتھ سنور جاتا ہے, اگر انسان کا دل سنور جائے تو سارا نظام جسدی سنور جاتا ہے. دل جو گھر خاص تھا نہ بنایا اس کو, دل جو گھر خاص تھا نہ بنایا اس کو. مسجد و دیر کے بنائے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے مسجد بنا لی, سب کچھ بنا لیا. اقبال تو کہتا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بنا سکا. اگر یہ انسان کا دل سمجھ جائے, اگر انسان کا دل کنٹرول میں آ جائے تو پھر پوری باڈی کنٹرول میں آ جاتی ہے. پھر انسان کی نگاہیں غلط راستوں پر نہیں جایا کرتی, پھر انسان کے ہاتھ غلط طریقے سے نہیں چلا کرتے, پھر انسان کے پیر غلط جگہوں پر نہیں جایا کرتے, اس لیے کہ دل سنورا ہوا ہے. لیکن یہ دل سنورتا کیسے ہے؟ یہ دل سنورتا کیسے ہے؟ تو میرے یار, دل سنورتا ہے عشق رسول سے, دل سنورتا ہے اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے, اللہ کے رسول کی محبت سے. اور اللہ کے رسول کی محبت جب انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو یہ دل سنور جاتا ہے, اور سارے قانون پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. مجھے بتایا جائے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر کون سی طاقت تھی کہ کفار مکہ کے گلیوں میں انہیں گھسیٹا کرتے تھے, پتھریلی زمین پر ان کے گردن میں رسی ڈال کر پتھریلی زمین پر گھسیٹا کرتے تھے, بڑے بڑے وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھا کرتے تھے, پتھر کے وزن سے زبان باہر آ جایا کرتی تھی. لیکن جیسے ہی بلال کو کوئی کلمہ ادا کرنے کا موقع ملتا تھا تو بلال اپنی زبان سے کہتے تھے اللہ احد اللہ احد محمد رسول اللہ, اللہ ایک ہے, محمد اس کے رسول ہے. یہ حضرت یاسر ہو یا ان کی ماں ہو یا یاسر کی والدہ گرامی ہو, یہ صحابہ کرام ہیں, ان کو اتنا ستایا جاتا ہے, تڑپایا جاتا ہے, مالوں کا نقصان کیا گیا, اولاد کو ستایا گیا. حضرت سمیہ کو جو ایک عورت ہے, اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی نے شہادت دی ہے اور اپنے خون سے اسلام کے درخت کو سینچا ہے وہ حضرت سمیہ ہے, ایک خاتون ہے اسلام کی. لیکن اتنی پریشانیوں کے باوجود صحابہ کرام کے قدموں میں پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی ہے, وہ اسلام کے قانون کو دل سے لگائے ہوئے ہیں. مجھے بتایا جائے وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ طاقت صرف عشق رسول کی طاقت ہے, وہ طاقت صرف رسول اللہ سے پیار کی طاقت ہے, رسول اللہ سے محبت کی طاقت ہے. اور انسان کے دل میں جب محبت بیٹھ جایا کرتی ہے, دل جب کسی کا ہو جایا کرتا ہے تو پھر انسان کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی ہے, اور انسان ہمیشہ جس کو دل دے بیٹھا ہے اس کی باتوں کو ماننے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام نے دل پر سب سے پہلے حکومت کی ہے, اسلام نے دل پر سب سے پہلے اپنا قبضہ جمایا ہے. اور جب دل انسان کا کسی کا ہو جائے تو پھر انسان ہمیشہ ان کی باتوں کو ماننے پر اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک قصہ واقعہ یاد آتا ہے. حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت بعد میں ایمان لے کر آئے تھے, حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے, اور آنے کے بعد باہر انتظار کرنے لگے اور بیٹھ گئے. انہوں نے چاہا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاؤں, تو حضرت عمر فاروق نے کہا ابھی باہر انتظار کرو, تھوڑی دیر کے بعد ابھی کوئی میٹنگ چل رہی ہے حکومت کے سلسلے میں, جیسے ہی یہ میٹنگ پوری ہوتی ہے آپ کو بلا لیا جائے گا. حضرت ابو سفیان باہر بیٹھ گئے. المختصر اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول کے پیارے صحابی تشریف لائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ آئے ان کو ڈائریکٹ اندر بلا لیا.
اور بلانے کے بعد وہ میٹنگ چل رہی تو اس کے اندر شریک ہوئے بیٹھے رہے. جیسے ہی وہ میٹنگ پوری ہوئی حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو سفیان کو بلایا اور بلانے کے بعد جیسے ہی ابو سفیان سیدنا عمر فاروق کے سامنے بیٹھے حضرت عمر کے سامنے تو آپ ان کے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے. ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ہم پہلے آئے تھے, ہم کو باہر ویٹنگ روم میں بیٹھا کے رکھا گیا, لیکن ہمارے بعد آنے والا یہ عام شخص خباب بن الارض ان کو پہلے بلا لیا گیا اندر, ماجرا کیا ہے, بات کیا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا اے ابو سفیان, اللہ کے رسول نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سب کو ایک ساتھ دعوت دی تھی, سب کو ایک ساتھ اللہ کی طرف بلایا تھا, لیکن تمہیں اسلام کے دامن میں آنے میں 10 سال سے زیادہ لگ گئے. لیکن خباب بن الارض ہے کہ اسلام کے دامن میں پہلے ہی سال میں اور شروع ہی کے اندر آ جاتے ہیں, تو جو اسلام کے دامن میں پہلے آ گیا اس کو پہلے بلایا گیا اور جو بعد میں آیا اس کو بعد میں بلایا گیا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو سفیان کے اندر چل رہا تھا اس کو سمجھ گئے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے خباب تم اپنی قمیص کو اتارو, تم اپنے کرتے کو اتارو. حضرت ابو سفیان کے سامنے حضرت خباب کی قمیص کو اتروایا گیا, کہا اپنی بنیان کو بھی اتارو, بنیان کو بھی اتروایا گیا. اور جیسے ہی بنیان کو اتروانا تھا تو پیٹھ پر اور جسم میں کالے کالے نشان جو آگ سے جلنے کی وجہ سے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے خباب بتاؤ یہ کیا ہے, یہ کیسے نشان ہیں؟ تو حضرت خباب ارشاد فرماتے ہیں یہ ابو سفیان اور ان کے دوست جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے تھے, جب اللہ کے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا تھا تو کفار مکہ ہمیں اس لیے ستایا کرتے تھے تاکہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں اور اسلام کے کلمے سے پھر جائیں. ہمیں آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا, ہماری چربی کے پگھلنے کی وجہ سے وہ آگ کے انگارے بجھ جایا کرتے تھے. اور یہ جو نشان اے المومنین آپ دیکھ رہے ہیں یہ آگ سے اور آگ کے انگیروں سے جلنے کے نشان ہیں. حضرات محترم یہ حضرت خباب ہیں کہ جو آگ کے اوپر لٹائے جاتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو آواز لگاتے تھے, اللہ کے رسول کے نام کا نعرہ لگایا کرتے تھے. مجھے بتاؤ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ صرف وہ طاقت تھی کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے انسانوں کے دلوں پر حکومت کی, اور جب دلوں کو فتح کر لیا تو انسان اللہ کے رسول کی بات کو اگرچہ وہ سامنے نہیں ہے لیکن اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور یہی اسلام کا طریقہ رہا ہے, ہر زمانے میں اسلام نے دلوں کو فتح کیا ہے سب سے پہلے. اور جب انسان دل دے بیٹھتا ہے میں نے جیسا بتایا تو پھر اس کو نہ باتوں کو ماننے میں تکلیف ہوتی ہے, نہ کسی تکلیف کی بنیاد پر, نہ کسی بڑی مشکلوں کی بنیاد پر اسے تکلیف ہوا کرتی ہے. وہ بڑی سے بڑی چیزوں کو ایسے ہی مان لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل جو دے بیٹھا ہے. حضرات محترم ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے, انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. کس کی؟ سونے کی انگوٹھی. اور اس سے پہلے میرے آقا سونے کو اور ریشم کو مسلمان مردوں پر حرام کر چکے تھے کہ یہ سونا اور یہ ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے. تو جب پیارے صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آقا نے دیکھی تو ارشاد فرمایا یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ کیا تم جہنم کی آگ کو اپنے قریب کر رہے ہو؟ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا یہ میرے امت کے مردوں پر حرام ہے. اور میرے آقا نے ان کی انگلی سے اس سونے کی انگوٹھی کو نکالا اور نکالنے کے بعد ڈال دیا. میرے آقا چلے گئے, صحابہ اکرام بھی وہاں سے چلے گئے. وہ صحابی بھی جب جانے لگے تو کسی نے کہا سونے کی انگوٹھی ہے, بڑی قیمتی ہے, اٹھا لو کام آئے گی. ارے تمہارے نہیں تمہارے گھر والوں کے کام آئے گی. لیکن جذبہ دیکھیں, اگرچہ اب سونا گھر والوں کے استعمال میں تو رہے لیکن یہ انگوٹھی چونکہ اللہ کے رسول نے مجھ سے دور کی ہے لہٰذا میں اب اس کو نہیں اٹھانے والا. کوئی اور غریب اپنے استعمال میں لے تو لے لے, میرے آقا نے جب اس انگوٹھی کو ناپسند فرمایا ہے تو اب میں اسے استعمال نہیں کرنے والا. یہ اطاعت کا جذبہ, یہ فرما برداری کا جذبہ اہل محبت کے دل میں ہوا کرتا ہے. میرے آقا مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں, گزرتے ہوئے ایک مکان پڑتا ہے. میرے آقا کی جب نظر پڑی, نظر پڑتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ مکان کس کا ہے؟ اس لیے کہ اس مکان کو بنانے میں ایک تفاخر کا انداز تھا, بڑپن کا انداز اس مکان کی ڈیزائننگ میں نظر آ رہا تھا. یاد رکھیں اسلام نہ مکان اچھے بنانے سے منع کرتا ہے, نہ اچھے لباس پہننے سے منع کرتا ہے, لیکن اگر جس ماحول میں, جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں, اگر اس میں غربت نے گھر کر لیا ہے, اگر اس سوسائٹی کے اندر بھوک مری کا شکار لوگ ہو رہے ہیں
اگر پریشانی کا ماحول چل رہا ہے تو ایسے عالم میں اپنے دولت کی نمائش کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اگر آپ کا غریب پڑوسی بھوکا ہے تو آپ اگر مدد کر سکتے ہیں تو اس کی بھوک کو مٹائیے, اپنی دولت کی نمائش اس کے سامنے نہ کیجیے. میرے آقا نے مدینہ کی گلیوں میں جب بنتا ہوا مکان دیکھا اور اس مکان میں تفاخر کا انداز دیکھا, بڑکپن کا انداز دیکھا, نکلتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ مکان کس کا ہے, یہ مکان کس کا ہے؟ کہنے والے نے کہا فلاں صحابی کا ہے. یا رسول اللہ یہ ان کا مکان ہے, بن رہا ہے. بس میرے آقا نے دیکھا اور دیکھ کر گزر گئے. جب وہ صاحب مکان تشریف لائے اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا یہاں سے اللہ کے رسول کا گزر ہوا تھا, تمہارے مکان کو دیکھا, تڑپ گئے صحابی. اچھا اللہ کے رسول یہاں سے گزرے تھے, کیا کہا میرے مکان کو دیکھ کر؟ تو کہنے والے نے کہا بس دیکھ کے ایسا لگا کہ شاید اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا. کہنے والے نے کہا کہ شاید تمہارا یہ مکان اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی اٹھے اور اٹھنے کے بعد پورے مکان کو جو تقریباً پورا ہونے والا تھا زمین دوز کر دیا, برابر کر دیا. اللہ کے رسول دوبارہ گزرے اور دوبارہ گزرتے ہوئے صاحب مکان کو جب وہاں موجود پایا تو کہا کہ میں نے تو یہاں ایک مکان دیکھا تھا, بڑا عالیشان بن رہا تھا, وہ مکان سنا ہے تمہارا تھا, کہاں گیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں یہاں مکان تھا, میرا ہی تھا, لیکن میں نے لوگوں سے سنا کہ آپ کو وہ پسند نہیں آیا. اور یا رسول اللہ جو چیز آپ کو پسند نہ ہو وہ چیز ہماری باقی رہے, ہمیں یہ گوارا نہیں. حضرات محترم, یہ اطاعت کا جذبہ, یہ فرما برداری کا جذبہ انسان کے اندر اس وقت آتا ہے جب انسان محبت کرنے لگے, انسان سامنے والے کو دل دے بیٹھے. اس لیے میں نے بتایا تھا تین طریقے ہیں جن کی بنیاد پر انسان سے اپنی بات منوائی جاتی ہے. طاقت کے بلبوتے پر ڈرا دھمکا کر, یا پھر کسی کی غرض کسی سے لگی ہوئی ہو اس لیے باتوں کو مانگتا ہے, یا پھر محبت اور پیار کی بنیاد پر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. لیکن اگر ڈرا دھمکا کر بات کو منوایا جائے گا تو یاد رکھنا جب تک سامنے ہے وہ بات مانے گا, اور اس کے بعد بات کو نہیں مانے گا. غرض کی بنیاد پر اگر بات مان رہا ہے, جیسے ہی اس کا مطلب پورا ہوگا وہ آپ کی غلامی کا پٹا آپ کے گردن سے نکال دے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ہے محبت کا, پیار کا, دلوں کے جیتنے کا, آج تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں, میرے مصطفیٰ کریم چلے گئے ہیں, لیکن ایک ایک جانثار اپنے گھروں اور گلیوں میں, اپنے شہروں اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنی گردنوں کو کٹوانے کے لیے تیار ہے. یہ ثمرہ ہے اس بات کا کہ مصطفیٰ چلے 1450 سال پہلے گئے ہیں, لیکن ان کی محبت آج بھی برقرار فرما ہے, اور ان کی محبت کی جاگیر آج بھی ہمارے دلوں پر ہے. اسی لیے اسلام نے دلوں کو فتح کیا, اور دلوں کو جس نے جیتا اس کے پیچھے پیچھے انسان چلتا گیا. اور آج کتنے پرانے مذاہب موجود ہیں, لیکن 1450 سال کے اندر اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہے. اور اسلام کا معنی سلامتی دینا نہیں ہے. یاد رکھنا اسلام کا یہ معنی جو سلامتی دینا ہے وہ اصل معنی کی, اصل ڈیفینیشن کی فرع ہے. یعنی اصل معنی اس کا ہے سر بطاعت نہادن, کسی کی اطاعت میں اپنے سر کو رکھ دینا, سامنے والا جو کہے اس کو آنکھ بند کر کے مان لینا, یہ اسلام ہے. اور جب اللہ اور رسول کی بات انسان آنکھ بند کر کے مان لیتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا ہے, اس کی زبان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ اسلام یہ سلامتی کا مذہب ہے, سلامتی پہنچانے والا مذہب ہے. ورنہ اسلام کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے جو کچھ اللہ اور رسول کہتے ہیں اس کو مان لیا جائے اور ان کی فرما برداری کی جائے. حضرات محترم, آج اس چیز کو لوگ غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں اور مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کو غلط پروپیگنڈے کے طور پر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام تو اڑیل بناتا ہے, اسلام تو ناک کے راستے پر چلنا سکھاتا ہے, اسلام انسان کو جس ماحول میں بستے ہیں اس ماحول میں رہ کر جینے نہیں دیتا. میں کہتا ہوں تم کس ماحول کی بات کرتے ہو, کس قانون کی بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں جو قانون جیسا ہے, ہر دنیا کے قانون جس طرح دنیا کے اندر چل رہے ہیں اس اعتبار سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. میں کہتا ہوں تم کس قانون کی بات کرتے ہو؟ ارے دنیا کے ہر ملک کے اندر عقل مند لوگ ہی تو قانون بناتے ہیں, دنیا کے ہر ملک میں, ہر پارلیمنٹ میں عقل مند لوگ ہی تو بیٹھتے ہیں, لیکن اس
کے باوجود مجھے بتایا جائے امریکہ کا قانون کچھ اور کہتا ہے، چائنا کا قانون کچھ اور کہتا ہے، لیبیا کا قانون کچھ اور کہتا ہے، مصر کا قانون کچھ اور کہتا ہے، جہاں بھی انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، ہر جگہ کا قانون الگ الگ ہے۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، میں کہتا ہوں کس دنیا کی بات کرتے ہو؟ ہم آخر کس کے پیچھے چلیں؟ ارے امریکہ کہتا ہے میرے یہاں کا قانون اچھا ہے، چائنا کا قانون خراب ہے، چائنا کہتا ہے میرے یہاں کا قانون اچھا ہے، دوسرے ملک کا قانون خراب ہے۔ ہر ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں کے بنائے ہوئے دستور اچھے ہیں، دوسری جگہ کے خراب ہیں۔ ارے جب کسی ایک قانون پر آج تک یہ انسانیت انسان کے بنائے ہوئے ایک قانون پر جمع نہیں ہو سکی، تم کس قانون پر ہمیں جمع کرنے کی بات کرتے ہو؟ ارے ایک اسلام کا لایا ہوا قانون ہے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر 1400 سال پہلے میرے نبی نے ایک قانون دیا تھا، دنیا کے کونے کونے میں مسلمان چاہے جیسا لباس پہنتا ہو، چاہے جس کونے میں رہنے والا ہو، چاہے اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنے والا ہو، اسلام کا قانون مکہ مکرمہ سے اٹھتا ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اپنے سر کو جھکا کر اس قانون کو مانتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اسلام کے نظام کی خوبی ہے، یہ اسلام کے قانون کی خوبی ہے، اور یہی بات ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد جس طرح صحابہ کرام نے مکہ کے اندر اس مذہب کے اور اس قانون کے دامن کو تھاما تھا، آج بھی لوگوں نے اسی طرح تھام رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دلوں کو فتح کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور پہ پھیلا لیا، ڈرا دھمکا کے پھیلا لیا، اس طرح پھیلا لیا۔ میں نے کہا کہ یہاں نہ ڈرانے والوں سے دین پھیلا ہے، نہ یہاں دھمکانے والوں سے دین پھیلا ہے۔ ہندوستان میں اگر دین پھیلا ہے تو خواجہ کی مدد سے پھیلا ہے، ہندوستان میں اگر دین پھیلا ہے تو میرے خواجہ کے پیار سے پھیلا ہے، اور ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اگر یہ دین پھیلا ہے تو یہ پیار اور محبت سے پھیلا ہے۔ ورنہ ڈرانے دھمکانے والوں کا تو جیسے میں نے بتایا کہ جب تک سامنے ہے انسان بات مانتا ہے، جیسے ہی گئے انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے کس کی اتباع کرنی تھی، وہ گردن سے اپنے غلامی کا پٹا نکال پھینکتا ہے۔ میں بڑی تیزی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ایک جلدی کی مثال آپ کے سامنے میں دیتا ہوں کہ جب ڈرانے دھمکانے کے طریقے سے انسان سے اپنی بات کو منوایا گیا تو نتیجہ کیا نکلا ہے، اور دل جنہوں نے جیتا ہے انہوں نے کیسے اپنی غلامی کروائی ہے اور کیسے لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے۔ یہ چند سالوں پہلے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی امریکہ کے اندر ڈاکٹروں نے یہ تجویز پیش کی حکومت کے سامنے کہ شراب کو ملک کے اندر بینڈ کر دیا جائے، شراب کو ملک کے اندر بند کر دیا جائے، اس لیے کہ شراب بہت نقصان پہنچاتی ہے، شراب دماغ کو کمزور کرتی ہے، شراب دل کا مریض بناتی ہے، شراب خون کے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہے، شراب عقل کو کمزور کرتی ہے، شراب عقل کو نتیجے تک پہنچنے میں مشکلیں پیدا کرتی ہے، شراب گردوں کو خراب کرتی ہے، شراب شوگر کا مریض بناتی ہے، شراب اچانک آنے والی موت کا سبب بنتی ہے، شراب ذلت کا سبب بنتی ہے، شراب پینے والے نالیوں میں نظر آتے ہیں، شراب پینے والے کی عزت نہیں رہتی، شراب پینے والا طرح طرح کی برائیاں کر بیٹھتا ہے، قتل اس سے ہو جاتا ہے، زنا وہ کر بیٹھتا ہے، عزتیں وہ پامال کرتا ہے۔ لہذا شراب کے اندر صحت کی خرابیاں بھی ہیں، معاشرے کی خرابیاں بھی ہیں، گلی محلوں میں تباہیاں بھی ہیں، لہذا شراب کو بند کیا جائے۔ یہ ڈاکٹروں نے اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے امریکہ کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ شراب کو بند کیا جائے۔ جب اتنے نقصانات گنائے گئے تو شراب کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا، سارے بار بند کر دیے گئے، سارے بار کے لائسنس کو ضبط کر لیا گیا، سارے شراب کے اڈے بند کر دیے گئے۔ لیکن یہ لائسنس ضبط کیے گئے، یہ شراب کے اڈے جب بند کیے گئے تو 4 اگر بند کیے گئے تو 24 سے 40 کھل گئے۔ پہلے اگر 4 آدمی نظر آیا کرتے تھے تو آج پی کر 40 آدمی نشے میں نظر آتے ہیں۔ پہلے جتنی پی جا رہی تھی اس سے زیادہ مت والے لوگوں کے درمیان نظر آنے لگے، جیلیں بھرنا شروع ہو گئی، سزاؤں پر سزائیں دی جا رہی ہیں، پینلٹیوں پر پینلٹیاں لگائی جا رہی ہیں، طرح طرح کے مواخذے کیے جا رہے ہیں، پیسہ لیا جا رہا ہے، جیل بھری جا رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود قوم ہے، انسان ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیبنٹ بیٹھی، میٹنگ ہوئی، سارے لوگ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو ہم تو لوگوں کے فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے ہم کام کر رہے تھے، لیکن اگر اپنی حکومت بچانا چاہتے ہو، اگلے الیکشن میں اگر جیتنا چاہتے ہو تو پھر شراب کو پھر سے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچا دو، سارے لائسنس لوٹا دو، ورنہ تو یہ ہم تو منوانا چاہتے ہیں لیکن یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا شراب کے سارے بار کھول دیے گئے، سارے اڈے کھول دیے گئے، سارے لائسنس لوٹا دیے گئے، شراب جس طرح پی جا رہی تھی پی جانے لگی۔ مجھے بتایا جائے، میں نے کہا تھا کچھ لوگ غرض کی بنیاد پر کسی کی بات مانتے ہیں، غرض اور اپنے مفاد کی بنیاد پر، اپنے فائدے کے لیے
لوگوں سے تم نے شراب بند کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ نقصان ہے. چالو کیوں کر دی؟ اس لیے کہ خود غرضی پر اتر آئے. تمہارا قانون تمہارے بدلنے سے بدلتا ہے, تمہارا قانون تمہارے دل اور مائنڈ کے بدلنے سے بدلتا ہے. تم چاہتے ہو کہ جس طرح تمہارے بدلنے سے تمہارا قانون بدلتا ہے, اسی طرح اسلام کا بھی قانون بدل دیا جائے. ارے اسلام کا قانون بنانے والا نہ خدا بدلتا ہے, نہ اس کا رسول بدلنے والا ہے, نہ اس کا لایا ہوا قرآن بدلنے والا ہے. قول محمد, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دنیا کی پارلیمنٹ اور دنیا کی سنسدوں میں بنائے ہوئے قانون دنیا کی سنسدوں میں بدل دیے جاتے ہیں, لیکن جو قانون عرش سے ماوراء آسمانوں میں بنا ہے وہ قانون کبھی بھی زمین پر بدلا نہیں جا سکتا. وہ قانون جیسا آیا ہے قیامت تک ویسا ہی رہے گا. تو آپ دیکھیں کہ شراب کو بند کیا گیا, لیکن جب دیکھا کہ حالات اس طرح کے بن رہے, ہم روک رہے ہیں لیکن لوگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. طاقتیں لگا کر دیکھ لی, زور پر اور ڈر کی بنیاد پر ہم نے اس چیز کو روکنے کی کوشش کی, لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا شراب کو چالو کر دیا گیا. یہ آج کی بات ہے, لیکن آؤ آج سے 1400 سال پہلے میں دل جیتنے والوں کی کہانیاں آپ کو سناتا ہوں. شراب آپ نے سنا ہوگا عرب میں کیسی پی جاتی تھی. اہل عرب کے درمیان شراب اس طرح عام تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس کے منہ کے اندر ماں کا دودھ نہیں ٹپکایا جاتا تھا, بلکہ فخر کی بنیاد پر, بہادری کو جتانے کے لیے, بڑپن کو دکھلانے کے لیے سب سے پہلے اگر بچے کے حلق میں قطرے گرائے جاتے تھے تو شراب بھی گرائے جاتے تھے. لقمے پر شراب کی عادی قوم یہ عربوں کی قوم تھی. لیکن دیکھیں جب اللہ کے رسول نے دلوں کو فتح کیا, دلوں پر اپنا راج جمایا اور لوگوں کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیا, تو نتیجہ یہ نکلا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے منہ بولے باپ حضرت ابو طلحہ کے گھر میں دوستوں کا جھگڑا لگا ہوا تھا. میں نوشی عام تھی, جسے ہماری زبان میں کہنے پارٹی چل رہی تھی. لوگ کھا پی رہے تھے, میں نوشی چل رہی تھی, شراب نوشی چل رہی تھی. لوگوں کے ہاتھ میں جام تھے, جام سے جام ٹکرائے جا رہے تھے. ابھی شراب حرام قرار نہیں دی گئی تھی, لوگ شراب پی رہے ہیں. اتنے میں اعلان کرتا ہوا ایک شخص راستے سے گزرتا ہے اور اعلان کرتا ہوا چلا گیا. حضرت ابو طلحہ نے بلایا, بیٹا انس ادھر آؤ, دیکھو یہ کون سا اعلان ہو رہا ہے, باہر جا کر سن کے آؤ. حضرت انس کہتے ہیں میرے باپ نے جب مجھ سے کہا تو میں باہر گیا اور جانے کے بعد اس اعلان کو سنا. جب میں اعلان کو سنتا ہوں تو اعلان کرنے والا کیا کرتا ہے, ان اللہ قد حرم الخمر, اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے. حضرت انس نے آ کر اپنے باپ حضرت ابو طلحہ سے کہا, بابا جان یہ ندا کرنے والا, اعلان کرنے والا اللہ کے رسول کا منادی تھا, ان کا بھیجا ہوا آدمی تھا. وہ مکہ کی گلیوں میں, مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے. اب تم نے امریکہ کے اندر زور پر, طاقت کی بنیاد پر بنائے جانے والے قانون کی حالت کو بھی دیکھا ہے, اور ان لوگوں کے شراب نوشی اور ان کے شراب پینے کی عادت کی حیثیت یہ کیا ہے. ارے وہ عرب کی قوم ہے جن کے شراب پینے کا عالم یہ تھا, اور اللہ کے رسول کا منادی ہے. اللہ کے رسول خود تشریف نہیں لائے ہیں, بلکہ ان کا بھیجا ہوا آدمی اعلان کرتے ہوئے جب گیا ہے. حضرت انس نے آ کر کہا, ابا جان باہر رسول اللہ کا بھیجا ہوا آدمی اعلان کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے. اب ذرا سنو. حضرت ابو طلحہ ڈنڈا لے کے اٹھتے ہیں, اور ڈنڈا لینے کے بعد شراب کے جو مٹکے رکھے ہوئے تھے ان مٹکوں پر مارنا شروع کیا, اور لوگوں کو بتایا, اے لوگوں سن لو, اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے. اتنا سننا تھا, لوگوں نے اپنے ہاتھ میں جو جام تھے ان کو پٹک دیا ہے. جس کے منہ میں جام تھا, حلق سے اوپر جو شراب تھی, لوگوں نے کلیاں کر لی اور حلق سے کر الٹیاں کرنا شروع کی, تاکہ جو چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے وہ ہمارے پیٹ میں رہنے پائے. لوگوں نے کلیاں کرنا شروع کر دی. مجھے بتایا جائے یہ کیا جذبہ تھا جو لوگوں نے نشے کی حالت میں بھی اللہ کے رسول کے فرمان کو مانا ہے. وہ صرف رسول اللہ کا پیار تھا, رسول اللہ کی محبت تھی. اللہ کے رسول نے جو دلوں کو جیتا تھا, یہ اس کا نتیجہ تھا کہ ماننے والوں نے نشے کی حالت میں بھی مانا. حضرت انس کہتے ہیں, حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اس دن مدینہ کی گلیوں میں
रसूल ने शराब को हराम करार दे दिया है, सारे लोगों ने अपने शराब को सड़कों पर और नालियों में बहा डाला। हज़रात मोहतरम, ये है मोहब्बत, ये है प्यार, और ये है इस्लाम के कानून का फलसफा, इस्लाम के इताअत और फर्मा बरदारी और अपनी बात को मनवाने का तरीका। इसलिए आप देखेंगे कि कहीं भी किसी पर भी किसी जबरदस्ती, बल्कि कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। बस जिन्होंने दीन को माना, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और इस्लाम में पूरी तरह दाखिल होने का मतलब क्या है? इस्लाम के तमाम कवानीन को माना जाए, तमाम फरामीन को माना जाए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की जाए, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी की जाए। और अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी का मतलब ये है कि इंसान हमेशा ये अपने दिमाग में रखे कि मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं जो कर रहा हूँ मेरे रसूल मुझे देख रहे हैं। अगर मोहब्बत रसूल आपके दिल में है तो याद रखना, अगर ये अकीदा आपके दिल में बैठ जाए कि जो मैं कर रहा हूँ मेरा महबूब मुझे देख रहा है, तो फिर कोई भी इंसान ऐसा काम नहीं करेगा कि जिसके करने पर महबूब नाराज हो जाएगा। इसलिए कि अपने ये दुनियावी महबूब का मामला ये है, दुनियावी महबूब का मामला यह है कि इंसान जिससे मोहब्बत करे उसे नाराज नहीं करता, उसे हमेशा राजी करने की कोशिश करता है। तो हमारा और आपका महबूब तो कोई आम महबूब नहीं है ना, हमारा और आपका महबूब तो कोई आम महबूब नहीं है, बल्कि हमारा महबूब तो वो है जो खुदा का महबूब, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। इसलिए कि रसूलुल्लाह इस दुनिया से अगरचे चले गए हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत का पहरा हमारे दिलों पर है। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि दिल जब इंसान अल्लाह के रसूल को दे बैठता है तो एक आशिक कभी भी इस्लाम के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता। मुसलमान सही मानों में अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला है तो फिर वो जुआ नहीं खेलेगा। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला मुसलमान कभी भी शराब नहीं पिएगा। रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। इसलिए कि रसूल अगरचे हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमारे दिलों पर जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का पहरा बैठा हुआ है वो हमें इस बात पर मजबूर करता है कि अगरचे आज रसूलुल्लाह हमारे सामने नहीं है, लेकिन मदीना में गुंबद खजरा से बैठकर अल्लाह के रसूल हमारा सारा कुछ देख रहे हैं। हज़रात मोहतरम, इसकी आखिरी मिसाल में आपको देकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जंग यरमूक में जब मुसलमान पहुँचे और सारे इलाकों को जब फतह करने लगे तो एक शहर से लोग दौड़े आए, और आने के बाद इस फौज के जो कमांडर थे हज़रत खालिद इब्न वलीद, आने के बाद उनकी बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ऐ खालिद, ऐ सैफुल्लाहिल मसलूल, ऐ अल्लाह की लटकती हुई तलवार जिनके नाम से लश्कर कांप जाया करते थे। वो खालिद इब्न वलीद जब लश्कर के सिपह सालार थे तो कौन किसकी मजाल थी जो जंग कर सके। लोगों ने ये मशवरा किया कि हम इनसे जंग करने की ताकत तो नहीं रखते, अगर जंग करेंगे भी तो हार ही हमारा मुकद्दर है, लिहाजा हम इनको आजमाते हैं वाकई ये सच्चे हैं कि नहीं है। लिहाजा खालिद इब्न वलीद की बारगाह में आकर लोगों ने ये मशवरा पेश किया कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, बस आप कल अमन व अमान के साथ हमारे किले के अंदर मेन दरवाजे से, सदर दरवाजे से दाखिल हो जाए, हम दरवाज़ा खोल के रखेंगे, हम आपको सारी सल्तनत सौंपते हैं, हम आपसे जंग करने के लिए तैयार नहीं हैं, बस आप कल आ जाएं हमारे यहाँ। बड़े लोगों ने बड़े मशवरे दिए, खालिद कौम धोखा भी दे सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ऐसे ही तलवार अपनी डाल दे और हमारा मुकाबला न करें, लिहाजा कुछ तो समझा जाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कहा नहीं, जब ये कहते हैं तो हम इन पर भरोसा करके देखते हैं और कल चल के देखा जाएगा। हज़रत खालिद इब्न वलीद अपने नौजवानों की इस्लामी फौज लेकर जब उस शहर के अंदर दाखिल होते हैं, जैसे ही सदर दरवाजे के अंदर वो दाखिल होते हैं, क्या देखते हैं कि दरवाजे के इर्द गिर्द जो इमारतें हैं
اور پورے شہر کے مین روڈ پر جو ادھر ادھر بلڈنگیں ہیں اس پر انہوں نے اپنی دوشیزاؤں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو اور اپنی عورتوں کو بغیر کپڑے کے بیٹھا دیا تھا، تاکہ مسلمان جب اپنی نگاہوں کو ان کے اوپر ڈالے گا اور ان کا ایمان کمزور ہوگا، اللہ کی آئی ہوئی مدد جب کمزور ہو جائے گی تب ہم ان کا مقابلہ آسانی سے کر لیں گے، اور ان کا امتحان لیا جائے کہ واقعی یہ سچے ہیں کہ نہیں ہیں، یا پھر صرف یہ حکومتیں کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی مسندوں کو چھیننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان کا امتحان بھی لیا جائے اور ان کے ایمان کو بھی کمزور کیا جائے۔ لیکن جیسے ہی حضرت خالد بن ولید اندر گئے اور جیسے ہی آپ نے ماحول کو بھانپا، پلٹ کر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں، اے لوگوں، اے میرے نوجوانوں، اے اسلام کے شہ سواروں، آج تمہارا بھی امتحان ہے اور تمہارے نبی کے لائے ہوئے دین کا بھی امتحان ہے۔ یہ تمہاری نظروں کے ذریعے تمہارے دین کو پرکھنا چاہتے ہیں، یہ تمہاری نظروں کے ذریعے رسول اللہ کے لائے ہوئے قانون کو پرکھنا چاہتے ہیں، یہ آج تمہاری طہارت کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تمہاری نگاہوں کی پاکیزگی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا آئے نوجوانوں، رسول اللہ کا دیا ہوا کردار ان لوگوں کو دکھا دو، محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی پاکیزگی ان کو دکھلا دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ نوجوانوں کا سارا لشکر پورے شہر سے نکل گیا اور کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر کسی دوشیزہ کی جانب نہ دیکھا اور کسی کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا کر نہ دیکھا، اور دنیا نے جان لیا کہ آج اگرچہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کی حکومت جو دلوں پر موجود ہے وہ آج بھی کار فرما ہے، اور اس کا دبدبہ آج بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کی حکومت کے جلوے آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں، اور یہ اسلام کے قانون کی برکتیں ہیں، اسلام کے فرامین کی برکتیں ہیں۔ لہٰذا اپنے بیٹوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے نوجوانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بیٹھانے کی کوشش کرو، ان کے صحابہ کا کردار بیٹھانے کی کوشش کرو، اللہ رسول کے فرامین سنا کر دین کی تعلیم کے ذریعے اور دین پڑھا کر اپنی نسلوں کو اسلام کے صحیح قانون سے قریب کرو۔ یاد رکھنا، آج دنیا اسلام کو مسلمانوں کے ذریعے سمجھنا چاہتی ہے، اور آج کا مسلمان اپنے کردار سے اسلام سمجھا نہیں پا رہا ہے۔ کل کا مسلمان جب اسلام سمجھاتا تھا تو غریب نواز سجدہ کر کے اٹھتے تھے تو ہزاروں لوگ سجدے میں گر جایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے کردار کو دیکھ کر ہمیں مسلمان سمجھ کر لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ورنہ آج بھی آپ میری بات کی تائید کریں گے، آج ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی جو لوگ اسلام کو مسلمانوں سے نہیں بلکہ اسلام کو پڑھ کے سمجھتے ہیں، آج بھی اسلام کے قریب ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے ریسرچ اسکالر، ابھی کچھ دن پہلے ایک عورت نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طرح یہ ہندوستان ہے، ہندوستان سے باہر آپ دیکھیں، ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے، بس ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا اسلام کے لائے ہوئے بہترین قانون کو دیکھے، اسے پڑھے، اور ہم اپنی کردار کو ایسا بنائیں، ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ ہمارے اندر ایک اچھا مسلمان نظر آئے، رسول اللہ کا غلام نظر آئے، حسینی کردار نظر آئے۔ جب ہم چلیں تو کوئی کہے حسین کا ماننے والا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے فلم اسٹار سے جب لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ بڑے بڑے ہیرو سے اور ایکٹرز سے جب لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، اور اس کے بعد دلاتے ہیں میں آپ کو روز فالو کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، جس طرح آپ کا ڈائٹ پلان ہے میرا بھی ہے، جس طرح آپ ورزش کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، جس طرح آپ جم کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، جس طرح آپ نے اپنی بیوٹی کے لیے، اپنے گلو کے لیے جو چیز آپ فالو کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں اس لیے آپ کا فین ہوں، اور اپنے اوپر ٹیٹو دکھاتے ہیں، میں نے آپ کا نام لکھوا رکھا ہے، یہ دیکھو یہاں آپ کا نام لکھوا رکھا ہے، یہ دیکھیں اپنے شرٹ پر میں نے آپ کا فوٹو بنوا رکھا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک انسان ایک عام انسان کو چاہنے لگ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے میں آپ کا فین ہوں، بہت بڑا فین ہوں، اور دلیل دیتا ہے میں آپ کے طریقے پر چلتا ہوں، میں آپ کا ڈائٹ پلان یوز کرتا ہوں، میں آپ کی تصویر اپنی ٹی شرٹ پہ رکھتا ہوں۔ ہم تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، غوث اعظم کے غلام ہیں، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، ابو بکر کے ماننے والے ہیں، حسین کے نام پر اپنی گردن کو کٹا دیں گے۔ یہ نعرے ہمارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن مجھے بتاؤ، بطور فین آپ دنیا کو کیا دکھا سکتے ہو کہ آپ حسین کے غلام ہوتے ہیں؟ آپ ایک فین ہونے کی حیثیت سے کیا دکھا سکتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے فین ہیں، رسول اللہ کے عاشق ہیں؟ تو آپ کیا دکھا سکتے ہیں کہ ان کے فین ہونے کی بنیاد پر، ان کے عاشق ہونے کی بنیاد پر یہ چینجنگ آپ کے اندر ہے، جس کی
की वजह से आप दुनिया के सामने प्रूफ कर सके कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं। अगर आप हुसैन के मानने वाले हैं और मुसलमान अगर ये दावा करता है कि वो हुसैन का फैन है, हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, हुसैन का आशिक है, मेरी माँ बहनें अगर ये दावा करती हैं कि वो फातिमा से मोहब्बत करती हैं, सैयदा की कनीज हैं, तो फिर उनके अंदर एक ऐसा जज्बा होना चाहिए, एक ऐसा किरदार होना चाहिए जिसकी बात बुनियाद पर दुनिया को बता सके कि देखो हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम फातिमा की कनीज हैं, हम हुसैन के गुलाम हैं। लिहाजा हमें अपने किरदार को जिनको मानते हैं उनके सांचे में ढालने की जरूरत है, उनके किरदार को अपनाने की जरूरत है, सच बोलने की जरूरत है, सच्चों का साथ देने की जरूरत है, अपने अंदर एक इनकलाब लाने की जरूरत है, सीरत मुस्तफ़ा को अपनाने की जरूरत है। और ये उसी वक्त होगा जब हम अपना नॉलेज दीन के लिए बढ़ाएंगे, सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ेंगे, रसूल के अखलाक को पढ़ेंगे, उनके किरदार को पढ़ेंगे, उनके लाए हुए कानून को पढ़ेंगे। आज हर जबान में मौजूद है, जो जबान आप जानते हैं, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है। बस हमें फालतू वक्त को काम के वक्त में लगाना होगा। मजहबी मालूमात जब आपके पास होगी तो आप लोगों को समझा पाएंगे, वरना लोग आज अनाप शनाप जो मुंह में आता है वो अल्लाह के रसूल के लिए, दीन के लिए, कुरान और हदीस के लिए और माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के लिए भी बोल रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने किरदार से मुसलमान नजर आएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारा यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह कल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बयान करूँगा और उसके बाद चारों खुलफा पर बयान होगा। सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत बयान की जाएगी, इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन का बयान होगा और उसके बाद आखिर के 2-3 दिनों में करबला के वाक़यात या आखिर करबला का वाक़या पेश क्यों आया। आज हम ये समझते हैं कि बस इमाम हुसैन, जिस तरह कुछ लोग इंटरनेट के जरिए बताना भी चाहते हैं, 2 शहजादों की जंग थी, हुकूमत के लिए लड़ पड़े, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। एक मकसद के तहत इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए थे। एक उसकी बहुत बैकग्राउंड में बहुत लंबी तारीख है जिसे हमें समझने की जरूरत है। आखिर क्या वजह थी कि हुसैन सारा खानदान लेकर करबला के मैदान में पहुंच गए। आखिर जो दुनिया कहती है कि अपने खून से हुसैन ने दीन को सींचा है और इस्लाम के दरख्त को हरा भरा किया है, तो आखिर कौन सा माहौल था कि दीन का दरख्त सूखा चला जा रहा था, एक एक पत्ते को हुसैनी खून की जरूरत थी। आखिर वो क्या माहौल था कि जिसकी बुनियाद पर हुसैन को ये खून अपना देकर इस्लाम को बचाना पड़ा, दरख्त को हरा भरा करना पड़ा। और आज तक जो मुसलमान कहता है कि हुसैन का एहसान है दीन पर और क़यामत तक रहेगा, ये क्यों कहा जाता है, क्या पस मंजर है, क्या माहौल है, इंशाअल्लाह ये आखिर के 2-3 दिनों में हम सुनेंगे। और इस दरमियान के दिनों में इस्लाम की हिस्ट्री, तारीख, चारों खुलफा के अय्याम, उनके फ़ज़ाइल, उनके काम करने के तरीके इंशाअल्लाह हम और आप सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनकी बरकतें नसीब फरमाए, ज़िक्र खैर की बरकतें नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शायद बहुत ज़्यादा हो गया है, इंशाअल्लाह कल से और थोड़ा कम किया जाएगा। आप घबराएं नहीं, कसीर तादाद में आएँ और जिसको ला सकते हैं लाएँ। इंशाअल्लाह कुछ न सही आप इशा की नमाज वक्त से पढ़ेंगे, वही गुनाहगार जो चंद बातें आपको सुना पाएगा सुनाएगा और अल्लाह तबारक व तआला इनकी बरकतें हमें दुनिया व आखिरत में अता फरमाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।